میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش بال پین ہونٹوں میں دبائے وہ سوچ میں پڑ گئی، پھر ایک لمبا سانس لیتے ہوئے قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ بہت مشکل ہے اس سوال کا جواب دینا۔ کیوں مشکل ہے؟ جویریہ نے اس سے پوچھا۔ کیونکہ میری بہت ساری خواہشات ہیں اور ہر خواہش میرے لیے بہت اہم ہے، اس نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں آڈیٹوریم کے عقبی حصے میں دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھی تھی۔ نمکین مونگ پھلی کے دانوں کو ایک ایک کر کے کھاتے ہوئے جویریہ نے اس سے پوچھا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے امامہ؟ امامہ نے قدرے حنانی سے دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تم بتاؤ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کر دیا۔ پہلے میں نے پوچھا ہے، تمہیں پہلے جواب دینا چاہیے۔ جویریہ نے گردن ہلائی۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اور سوچنے دو۔ امامہ نے فوراً ہار مانتے ہوئے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش، وہ بڑبڑائی۔ ایک خواہش تو یہ ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو، اس نے کہا۔ کیوں؟ جویریہ ہنسی۔ بس 50-60 سال کی زندگی مجھے بڑی چھوٹی لگتی ہے، کم سے کم 100 سال تو ملنے چاہیے انسان کو دنیا میں۔ مر جاؤں گی تو میری زندگی کی ساری خواہشات ادھوری رہ جائیں گی، اس نے مونگ پھلی کا دانہ منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا اور؟ جویریہ نے کہا۔ اور یہ کہ میں ملک کی سب سے بڑی ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، سب سے اچھی آئی اسپیشلسٹ۔ میں چاہتی ہوں جب پاکستان کی آئی سرجری کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں میرا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہو۔ اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھا۔ اچھا اور؟ اگر تم کبھی ڈاکٹر نہ بن سکی تو؟ جویریہ نے کہا۔ آخر میں میرٹ اور قسمت کی بات ہے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ میں اتنی محنت کر رہی ہوں کہ میرٹ ہر صورت پر آؤں گی۔ پھر میرے والدین کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ اگر میں یہاں میڈیکل میں کالج میں نہ جا سکی تو وہ مجھے بیرون ملک بھجوا دیں گے۔ پھر بھی اگر کبھی ایسا نہ ہو کہ تم ڈاکٹر بن سکو تو؟ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ میں اس پروفیشن کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتی ہوں، یہ میرا خواب ہے، اور خوابوں کو بھلا کیسے چھوڑا یا بھلایا جا سکتا ہے؟ امپاسبل۔ امامہ نے قطعی انداز میں سر ہلاتے ہوئے ہتھیلی پر رکھے ہوئے دانوں میں سے ایک دانہ اور منہ میں ڈالا۔ زندگی میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہو سکتا، کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کرو کہ تم ڈاکٹر نہیں بن پاتی تو پھر تم کیا کرو گی؟ کیسے ری ایکٹ کرو گی؟ امامہ اب سوچ میں پڑ گئی۔ پہلے تو میں بہت روؤں گی، بہت ہی زیادہ، کئی دن، اور پھر میں مر جاؤں گی۔ جویریہ بے اختیار ہنسی۔ اور ابھی تو کچھ دیر پہلے تم کہہ رہی تھی کہ تم لمبی زندگی چاہتی ہو، اور ابھی تم کہہ رہی ہو کہ تم مر جاؤ گی۔ ہاں تو پھر زندہ رہ کے کیا کروں گی؟ سارے پلانس میرے میڈیکل کے حوالے سے ہیں، اور یہ چیز زندگی سے نکل گئی تو پھر باقی کیا رہے گا؟ یعنی تمہاری ایک بڑی خواہش دوسری بڑی خواہش کو ختم کر دے گی، تم یہی سمجھ لو۔ تو پھر اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ڈاکٹر بننا ہے، تمہاری لمبی زندگی نہیں۔ تم کہہ سکتی ہو، اچھا اگر تم ڈاکٹر نہ بن سکی تو پھر مرو گی کیسے؟ خودکشی کرو گی یا طبی موت؟ جویریہ نے بڑی دلچسپی سے پوچھا۔ طبی موت ہی مروں گی، خودکشی تو کر ہی نہیں سکتی، امامہ نے لاپرواہی سے کہا۔ اور اگر تمہیں طبی موت نہ آ سکی تو؟ میرا مطلب ہے جلد نہ آئی تو پھر تم ڈاکٹر نہ بننے کی باوجود بھی لمبی زندگی گزارو گی۔ نہیں، مجھے پتا ہے اگر میں ڈاکٹر نہ بنی تو پھر میں بہت جلد مر جاؤں گی، مجھے اتنا دکھ ہوگا میں تو زندہ رہ ہی نہیں سکوں گی، وہ یقین کے ساتھ بولی۔ تم جس قدر خوش مزاج ہو، کبھی یقین نہیں کر سکتی کہ تم کبھی اتنی دکھی بھی ہو سکتی ہو کہ رو رو کر مر جاؤ، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم ڈاکٹر نہیں بن سکتی۔ لک فنی۔ جویریہ نے اس بار اس کا مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ تم اب میری بات چھوڑو، اپنی بات کرو۔ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ امامہ نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ رہنے دو۔ کیوں رہنے دو؟ بتاؤ نا، تمہیں برا لگے گا، جویریہ نے کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا۔ امامہ نے گردن موڑ کر حیرانی سے اسے دیکھا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ جویریہ خاموش رہی۔ ایسی کیا بات ہے جو مجھے بری لگے گی؟ امامہ نے اپنا سوال دہرایا۔ بری لگے گی، جویریہ نے مدھم آواز میں کہا۔ آخر تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کا میری زندگی سے کیا تعلق ہے کہ میں اس پر برا مانوں گی؟ امامہ نے اس بار قدرے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ کہیں تمہاری یہ خواہش تو نہیں کہ میں ڈاکٹر نہ بنوں؟ امامہ کو اچانک یاد آیا۔ جویریہ ہنس دی۔ نہیں، زندگی صرف ایک ڈاکٹر بن جانے سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے، اس نے کچھ فلسفیانہ انداز میں کہا۔ پہیلیاں بجھوانا چھوڑو اور مجھے بتاؤ، امامہ نے کہا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں برا نہیں مانوں گی، امامہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ وعدے کرنے کے باوجود میری بات سننے پر تم بری طرح ناراض ہوگی،
بہتر ہے ہم کچھ اور بات کریں، جویریہ نے کہا۔ اچھا، میں اندازہ لگاتی ہوں تمہاری اس خواہش کا تعلق میرے لیے کسی بہت اہم سے چیز سے ہے، رائٹ؟ امامہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جویریہ نے سر ہلایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ میں وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ مگر جب تک میں تمہاری خواہش کی نوعیت نہیں جان لیتی میں کچھ بھی اندازہ نہیں کر سکتی۔ بتاؤ جویریہ پلیز، اب تو مجھے بہت زیادہ تجسس ہو رہا ہے۔ میں نے منت کی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی۔ امامہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد کی خاموشی کے بعد جویریہ نے سر اٹھایا اور امامہ کو دیکھا۔ میرے پروفیشن کے علاوہ میری زندگی میں فی الحال جن چیزوں کی اہمیت ہے وہ صرف ایک ہی ہے، اور اگر تم اس حوالے سے کچھ کہنا چاہتی ہو تو کہو، میں برا نہیں مانوں گی، امامہ نے سنجیدگی سے کہا۔ جویریہ نے قدرے چونک کر اس کو دیکھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود ایک انگوٹھی کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ مسکرائی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تم، جویریہ نے اسے اپنی خواہش بتائی۔ امامہ کا چہرہ ایک دم سفید پڑ گیا۔ وہ شوق تھی یا حیرت زدہ، جویریہ اندازہ نہیں کر سکی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات یہ ضرور بتا رہے تھے کہ جویریہ کے منہ سے نکلنے والے جملے اس کے ہر اندازے کے برعکس تھے۔ میں نے کہا تھا نا تم برا مان جاؤ گی، جویریہ نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے کہا۔ امامہ بغیر کچھ کہے چپ رہی اور سوچ میں پڑ گئی۔ پلیز سبسکرائب کہانی خزانہ فار the next exciting episode.